اب فری میسن میں نے یہ ساری بات اس لیے آپ کو سمجھائی کہ فری میسن ایگزیکٹ وہی چیز ہے کہ اوپر سے کچھ اور ہے نیچے سے کچھ اور ہے. فری میسن کا آغاز ہوتا ہے نائٹ ٹیمپلر سے. اب ایک میں آپ کے اوپر ایک اور حیرت کا دروازہ کھولنے والا ہوں. ایک چٹان ہے جس کو کہتے ہیں صخرہ, بیت المقدس میں ہے. ہمارے لیے وہ بڑی مقدس ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جب وہاں معراج کی رات وہاں پہنچے تو انہوں نے اس چٹان پہ قیام کیا تھا, یا کہتے ہیں کہ اپنا سواری وہاں اس کے ساتھ باندھی تھی. اس چٹان کے اوپر 70 ہجری میں ہمارا ایک بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان, اس نے ایک خوبصورت گنبد سونے کا بنا دیا کہ میرے نبی کی نشانی ہے, ہمارے نبی یہاں سے گزرے ہیں, تو اس کو پریزرو کر لیا جائے. آج جو آپ کو مسجد اقصی میں آپ جاتے ہیں تو گولڈن جو آپ کو ڈوم نظر آتا ہے نا, ایسے ہی ہے. وہ ہے ڈوم آف صخرہ, ڈوم آف راک کہتے ہیں اس کو, گنبد صخرہ, صخرہ کے اوپر بنا ہوا ہے. اب جب انہوں نے, ان کا ایک پوپ تھا اربن II کرسچنس کا, اربن II نے ایک آگ لگا دی دنیا میں 10ویں صدی میں کہ مر جاؤ بغیر تو تمہارے مقدس مقامات مسلمانوں کے پاس ہیں. انہوں نے اب جس کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں, صلیبی جنگیں کہتے ہیں, انہوں نے اٹیک کیا اور دے ور سکسیسفل ان گیٹنگ دا کنٹرول آف پیلسٹین ایٹ دیٹ ٹائم. تب انہوں نے وہ گنبد صخرہ کے نیچے گئے تو انہیں وہاں غاریں ملی, کیوز, اینڈ دیٹ ور ویری اسٹرینج کیوز. آج موجود ہیں, وہ نیٹ پہ بھی موجود ہیں. اچھا, وہاں سے ان کو نا کچھ بکس ملی. کیسی بکس تھیں وہ بکس کہا جاتا ہے کہ وہ بکس تھیں جو جادو کی سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے, جس کو کبالہ اور کالا جادو کہتے ہیں. اسلامک ہسٹری میں تو جو اس ٹائم پہ جادو کافی پھیل گیا تھا, بلیک میجک. ہاں جی ٹھیک ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ان کو تختیوں کی شکل میں, کچھ سکرولز کی شکل میں ملے. وہ جو لوگ تھے نا جنہوں نے وہ سارا فتح کیا اور پھر وہاں کنٹرول کیا, ان کو نائٹ ٹیمپلرز کا خطاب دیا گیا. اوکے ٹھیک ہے. نائٹ ٹیمپلرز نے اپنی ایک تنظیم قائم کی اور دے ور کنسیڈرڈ ویری اسپیشل پیپل آف گاڈ, کیونکہ ان کے پاس وہ کچھ راز بھی آ گئے, کچھ بکس بھی آ گئیں. انہوں نے ایک تنظیم بنائی. اس تنظیم کو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ ساتھ اس کے اپنا ایک بینکنگ سسٹم بنایا. نام نہیں تھا بینکنگ سسٹم, وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے آئرلینڈ سے بیت المقدس کی زیارت کے لیے جانا ہے تو آپ اپنا سارا سامان, نقدی شقدی جو کچھ آپ لے جانا چاہتے ہیں ادھر, آپ نائٹ ٹیمپلر کو جمع کرا دیتے تھے. ان کی اس روٹ کے اوپر ڈفرینٹ چوکیاں بنی ہوئی تھیں اور وہاں جا کے آپ لے لیتے تھے. آپ رستے کی ڈکیتی سے بھی بچ جاتے تھے. یعنی بکنگ شروع, لگیج کی بکنگ, کارگو شروع کر دیا انہوں نے, اس کے وہ پیسے لیتے تھے. اسی طرح آپ بیت المقدس سے جب آپ نے واپس آنا ہے, جو کچھ آپ نے وہاں سے شاپنگ کی ہے, آپ نے نائٹ ٹیمپلر کو جمع کرا دیا اور نائٹ ٹیمپلر نے آپ کے ملک میں آپ نے جا کے اس کی ڈلیوری لے لی. یہ فرسٹ بینکنگ کانسیپٹ تھا جو شروع کیا گیا. دس واز دا فرسٹ بینک, اور اس کی وہ فیس لیتے تھے. اب لوگوں نے 50,000 رکھا ہے تو انہوں نے کہنا جی کہ آپ کو 40 واپس ملے گا. یہاں سے انٹرسٹ بیس شروع ہوا جو ماڈرن بینکنگ اکانومی کا ہے, اور بڑھتے 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 ان کا انفلوئنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا, ود ان 50 ایئرس پوری یورپی گورنمنٹس ان کے دستے کرم پہ آ گئی. یہ اتنے امیر ہو گئے, اتنے لوگ ان کی عزت کرنے لگے, پوجے جانے لگے یہ نائٹ ٹیمپلرز. تو پھر انہوں نے بادشاہتاں بدلنی شروع کر دی. پولیٹیکل انفلوئنس اتنا زیادہ ہو گیا, تو پھر 88 ایئرس تک یہ ڈرامہ جو ہے یہ چلتا رہا. 88 ایئر جو ہے یہ قبضے میں رہا بیت المقدس عیسائیوں کے, اور وہاں انہوں نے پھر نیچے وہ غاریں ساری سرچ کیں, پورا نیٹ ورک ہے اس کے نیچے. اور میرا ماننا یہ ہے
میں دعوے سے نہیں کہتا. میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں پورٹل ہے. ہمارے نبی کو اللہ نے کیوں لے کے گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمان پہ؟ مکے سے کیوں نہیں لے گیا اللہ؟ کیونکہ وہاں پورٹل اور پھر آپ ایگزسٹ سورہ کرتا ہے. بنی اسرائیل کی پہلی آیات پڑھیں کہ میں اسے لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے ماحول میں نے برکت رکھی ہے. اب برکت کیا ہے؟ سم تھنگ ایکسٹرا جو ویزیبل آپ کو نظر آ. مثلا یہ چائے کا کپ ہے نا، یہ میرے لیے ہے نا، ایک بندے کے لیے. اس کو 50 بندے پی جائیں اور چائے کا کپ ایسے ہی رہے تو ہم کہیں گے اس میں برکت آ گئی. ایسے ہی ہے، اس کی برکت کہتے ہیں نا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کہ آپ کا 15 روپے تھے آپ کے اور آپ نے کہا یار 15 روپے سے ہی نہیں ختم ہوئے میرے، میں وہاں سے بھی ہو کے آ گیا، میرے پیسے میں برکت آ گئی. ٹھیک ہے، تو انویزیبل میٹا فزیکل چیز ہے برکت. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس بستی کے ماحول میں نے برکت رکھی. ماحول میں کہا، غور کریے گا، زمین میں نہیں کہا. یعنی وہاں کا جو کہ اپنا کوئی یہ نہ environment سمجھ تھا، لے کہ زمین میں created برکت ہوا. مطلب ہے کہ یہاں بیج اگاؤ تو 10 من فصل ایک بیج سے ہو جاتی ہے. ماحول کہا کہ اس کے ماحول میں نے برکت رکھی. حول آہو وبرکنا حول آہو، اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ میں دکھاؤں اسے اپنی کچھ نشانی. وہ کیا نشانی تھی؟ وہ پورٹل تھا. اوکے، اب اس کی سمجھ آئی بات کی ہاں. کہ وہ کیا ریزن تھا. کیا ریزن تھا؟ وہ پورٹل تھا. وہ اپنے نبی کو دکھانا تھا کہ دیکھو میری قدرت، یہاں سے انٹر ہو کسی اور دنیا جاؤ، نکلو. ٹھیک ہے. اب یہودی اس کے پیچھے کیوں ہیں مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے؟ کہ وہ اس صخرہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا مسیحا یہاں سے انٹری دے گا، ہمارا جو دجال ہے وہ یہاں سے انٹری دے گا. وہ اس پورٹل تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب وہ میں نائٹ ٹیمپلرز جب اتنے اسٹرانگ ہو گئے، پھر مسلمانوں نے ایوبی، اللہ نے مہربانی کی ہمارے اوپر بھیجا، ایوبی نے ان سب کو بگا دیا. دوبارہ بیت المقدس، صلاح الدین ایوبی، انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ. ان کو بگا دیا عیسائیوں کو وہاں سے. نائٹ ٹیمپلرز کو پھر فرانس کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کر کے تو اس نے ان کو ذبح کر دیا، جتنے ملے اس کو ختم کر دیے. اب جتنے بچ گئے یہ وہاں سے بھاگے، اور اس وقت امریکہ سیٹل ہو رہا تھا، دریافت ہو چکا تھا، لوگ جوہر امریکہ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے تھے. تو وہ نائٹ ٹیمپلرز امریکہ پہنچے اور پھر وہ ایلومیناٹیز کہلائے. او مائی گاڈ. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں پر یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ جو امریکہ ڈسکور ہوا تھا اس کا یہ بھی اب وہ جو وہاں چلے گئے وہ ایلومیناٹی کہلائے. یہاں جو فری میسنری بنانا، اب اس کا بیسک کنسیپٹ کیا بنایا گیا کہ ایک اسکاٹ لینڈ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے نا ایک تھیوری ڈیولپ کی. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں نا، ہوا یہ کہ اس کے پوپ کے ساتھ نا اختلافات ہو گئے بادشاہ کے. اب اس نے کہا کہ پوپ چونکہ مذہبی رہنما ہے تو میں بھی کوئی مذہبی تھیوری لے کے آتا ہوں. اس نے کہا میں جنگل میں جا رہا تھا تو ایک نا بارہ سنگھا نے میرے اوپر اٹیک کر دیا، اور ان قریب تھا کہ بارہ سنگھا جو ہے نا وہ میرے اپنے جو سینگ ہے وہ میرے پیٹ میں گھسیٹ دے. تو میں نے جیسوس کو پکارا تو ایک کراس، ایک سلیب جو ہے نا وہ بارہ سنگھا کی کے سینگوں کے درمیان کھڑی ہوئی، اور میں نے اس سینگ پہ ہاتھ ڈالا تو بارہ سنگھا جو ہے نا وہ وہاں مر گیا اور سلیب میرے ہاتھ میں رہ گئی. وہ سلیب لکڑی کی لے آیا اور اس نے آ کے اپنی پبلک میں، نہ پبلک باپ جس طرح ہوتا ہے آج بھی، اس طرح کا کوئی معجزہ میں باہر نکل کے سنا دوں تو سارے میرے پیچھے مجھے پیر ماننا شروع ہو جائیں گے. لوگوں نے اس کو پیر ماننا شروع کر دیا. اس نے کہا جی کہ ہم یہ بنائیں گے ایک بہت بڑا ایبی یعنی چرچ، اور اس بارہ سنگھے والے واقعے کی یاد میں اس نے ایک چرچ کی جو ہے نا جی
اور اس کے مقابلے میں اس نے جو مین چرچ تھا رومن کیتھولک کا، اس کے مقابلے میں اس نے ایک نیا انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کر دیا، کیونکہ اس کی ان پوپ کے ساتھ لگ رہی تھی، اس نے اپنا نیا پوپ بنا لیا. اس چرچ کو بنانے کے لیے اس نے لوگوں کا یہ مذہبی کام ہے تو والنٹیرلی میسنز آئے جو پتھر کا کام جانتے ہیں، اور اس کو اسی ماڈل پہ بنایا جائے گا جو سیکنڈ ٹیمپل کا ماڈل تھا، اور جس کو یہودیہ اب تھرڈ ٹیمپل جو ادھر بنانا چاہ رہے ہیں ان کا سیم وہی نقشہ ادھر ریپلیکیٹ کیا جائے گا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں. اچھا، انہوں نے وہ میسنز جب ہائر کیے، دے ور دا اسپیشل پیپل. اب ان نائٹ ٹیمپلر کی تباہی میں اور یہ جو چرچ بنا، ٹھیک ہے جی، ہولی آف ابھی اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، آج بھی موجود ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ، اس کے درمیان 300 سال کا وقفہ ہے. 300 سال کا. بہت زیادہ. اب 3 صدیاں کے بعد یہ لوگ سرفیس پہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہم والنٹیرلی مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں، اینڈ وی آر میسنز، تو ان کا نام فری میسنز رکھ دیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی طرح تنظیم بنائی جس طرح نائٹ ٹیمپل بناتے تھے. ایک ان کا ماسٹر ہوتا تھا، نیچے ٹرینر ہوتے تھے. وہی سمبل انہوں نے اڈاپٹ کیے جو نائٹ ٹیمپلرز کے سمبل تھے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے پڑھنے کے ہم دکھانے پہ یقین رکھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کپ کیسے بنا، تو آپ کتاب میں پڑھیں کہ یہ کپ کیسے بنا، اس کی نسبت اگر آپ یہ کپ بنتا ہوا دیکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ یہ کیسے بنا، بہتر یاد ہو جائے گا، زیادہ دیر یاد رہے گا. انہوں نے کہا جی ہم وہ سمبل انہوں نے تھوڑا چھینی، وہی جو نائٹ ٹیمپلر کے تھے نا جی، وہ انہوں نے بچھا دینے اور لوگوں کہنا کہ ادھر سے گزرو اور اس کو یاد کرو ان سمبلس کو. وہی سمبل آج جو آپ مجھے دکھا رہی تھی سمبل، وہ سمبل بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی سمبل ہے جو وہ یوز کر رہے تھے نائٹ ٹیمپلرز. اب درمیان میں 300 سال یہ کہاں رہے، یہ سمبل کیسے پریزرو ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہمیں. یس، یہ میں پوچھنے والی تھی کہ رہتے کا اگر اتنی سیکرٹ سوسائٹی ہے تو. اور انہوں نے پھر اپنے اب ظاہری طور پہ یہ سیکرٹ نہیں ہے، ویسے بورڈ لگے ہوتے ہیں، ادھر بھی بلڈنگ ہوتی تھی، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. یہ فری میسن ہال ہوتا تھا، فری میسن ہال، یہ اس میں چڑیا گھر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ایک اندرون شہر بھی ایک اسکول تھا، اس کے باہر بھی فری میسن کا بورڈ لگا ہوا تھا، بچپن میں نے دیکھا ہوا. اوہ مائی گاڈ. ٹھیک ہے، تو یہ لیکن اندر کیا ہوتا ہے آج تک کسی کو نہیں پتا. اچھا، ہم جو فری میسنس کے بارے میں جیسے بھی آپ نے کہا کہ اندر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، اگر کوئی ڈاکیومنٹری سنو تو اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرویوز ہوتے ہیں باقاعدہ، ہمیں آفرز آتی ہیں، پھر آفر ہونے کے بعد ہمیں ممبرشپ آفر کی جاتی ہے، پھر ریچولس ہوتی ہے، ویلکم سیریمنی ہوتی ہے ہماری، اور لائف لانگ ممبرشپ ہے اس میں. اور پھر وہ جب ریچولز میں داخل ہوتے ہیں نا جی، ان کے ریچول کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ حلف لیتے ہیں کہ کوئی بندہ باہر جا کے یہ نہیں بتائے گا کہ اندر کیا ہوا ہے، اور کوئی نہیں بتاتا. یعنی بہت اسپیسیفک لوگوں کو وہ انٹرویو لینے کا شاید پرپس پھر یہ ہوتا ہوگا کہ وہیں پہ جج کریں. میں اب آپ کو بتاتا ہوں مشہور فری میسنرز مصطفیٰ کمال اتاتورک. I don't believe this. ہاں، presently Assisi, the president of Egypt, John F. Kennedy, George W. Bush. کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم. یہ وہی نیٹ ہے، فری میسنری بھی اور ایلومیناٹیز بھی. نام انہوں نے رکھا فری میسنز کا، جی ہم مفت میں ہم میسنری کرتے ہیں، مشتری جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں. اب پاکستان میں جو بڑے بڑے ممبر تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، اوپن ممبر ہوتے تھے، اب تو خیر لوگ ڈسکلوز نہیں کرتے نا، تب اوپن کرتے ہوتے تھے 60s میں، میرے ابو بتاتے ہوتے. وہ تو میسن نہیں تھے، انہوں نے تو زندگی میں کبھی ہو سکتا ہے اینٹ بھی نہ اٹھائی ہو. تو یہ پھر وہی دجل والی بات ہے. اب ذرا کو ریلیٹ کرتے جائیے چیزوں کو نا جی. یہ وہی دجل ہے کہ نام فری میسن رکھا ہوا ہے، اندر سے کچھ اور کر رہے ہیں. نام مذہبی فری رکھا ہوا ہے، خود حلف لے رہے ہیں بائبل کے اوپر.